بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. میں ہوں مناہل رفیق اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ مسٹر ندیم ملک صاحب, 40 years آف ایکسپیرینسڈ ان جرنلزم. اور ویسے تو یوزلی آپ دوسروں سے لیتے ہیں ان کے تجزیے, لیکن آج آپ کو تجزیے کے لیے ہم نے بلا لیا ہے. تو آج جو مین ٹاپک اور ہاٹ ٹاپک اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور انہوں نے اپنا پچھلا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کر دیا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے جا رہی تھیں وہ اب ان کے پاس نہیں رہیں, اور ایک دفعہ پھر جو حکومت کی 2/3 اکثریت ہے وہ شاید ان کو مل جائے. تو کیا کہیں گے آپ؟ میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے متفق نہیں ہوں. جو بعض چیزیں ہیں ملک کے اندر سیاسی فضا کو خراب کرتی ہیں, فساد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس فساد کی بنیاد جو تھی وہ اس وقت رکھی گئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے چھین لیا تھا. تو وہ اس خرابی کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو وہ فیصلہ بہت ہی کنٹروورشل ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہیں, لیکن ایک ایسا کنٹروورشل فیصلہ کر کے گئے ہیں جس نے پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. وہ پہلا سٹیپ تھا جس نے باقی خرابیوں کی بنیاد رکھی. پہلے بلے کا نشان لیا, پھر اسی فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو الیکشن کے عمل سے باہر کر دیا. ان کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹلی الیکشن کانٹیسٹ کرنا پڑا. جو ٹکٹ لے کر جاتا تھا وہ ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں تھا ہوتا. پھر انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی طرف شامل ہونے کے لیے تحریک انصاف نے بھی فردر میس کریٹ کیا. پھر سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ پہلے تو سنی اتحاد کونسل کے تھے, پھر پی ٹی آئی کی ٹکٹ لی. جب پی ٹی آئی کی ٹکٹ لڑ گئی تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر کھڑے ہو گئے. تو یہ سارا ایک ملغوبہ بن گیا تھا الیکشن کے عمل میں. اور 8 فروری کو جب انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت سپریم کورٹ سوئی رہی. جو سپریم کورٹ کا کردار تھا, سپریم کورٹ وہ اپنا کردار نہیں ادا کر سکی. الیکشن کمیشن مکمل طور پر ناکام رہا اپنا کردار ادا کرنے میں. اصول تو یہ تھا کہ جس جماعت کا جو حصہ تھا اسی کو ملتا. تو 8 فروری کو جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو وہ لوگ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے وہ تو ایک آزاد رکن کی حیثیت سے منتخب ہو کر آئے. اور اس دوران میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا ہے یا ہم نے بلے کا نشان واپس نہیں چھینا. جب یہ کیسز سپریم کورٹ میں لگے اس 13 رکنی بینچ کے سامنے, جولائی 2024 کو 13 رکنی بینچ تھا, قاضی فائز عیسیٰ خود اس کے اندر شامل تھے. تو وہاں پر تو انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ سیاسی جماعت بین ہے یا ان کو آپ نشان نہیں دے سکتے. وہ تو ایک ان کا الیکشن نہیں ہوا تھا تو اس کے اوپر فیصلہ تھا. لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ 8 فروری کو جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت یہ بیان انہوں نے نہیں دیا. اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہی نہیں پوچھا. تو میرے خیال میں جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 8-7 کی اکثریت سے 13 جولائی 2024 کو دیا گیا تھا وہ درست فیصلہ تھا کہ ان اراکین کی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں, انہی کو دی جائیں. آج جو فیصلہ اس والی سپریم کورٹ نے کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے, یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو مجھے اس کے اوپر بہت شدید قسم کا اعتراض ہے. ایک فیصلے کے اوپر فیئر کامنٹ کرنا کانٹمپٹ کے زمرے میں نہیں آتا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم جو ایک کنٹروورشل طریقے سے پاس کروائی گئی تھی, پہلے اس کا معاملہ طے ہونا چاہیے تھا. جب وہ معاملہ طے ہو جاتا, وہ غیر متنازع ہو جاتی, تو پھر انہیں اس مخصوص نشستوں کی طرف آنا چاہیے تھا. آپ کو پاکستانی اگر سیاسی تاریخ سے واقفیت ہو تو 63A ایک پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر شک ہے جو فلور کراسنگ کو ڈیل کرتی ہے. اس کے اوپر ایک متنازع فیصلہ دیا گیا تھا ماضی کے اندر. جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے, انہوں نے دیا تھا. پنجاب اسمبلی بچانے کی خاطر وہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت گر نہ جائے. تو وہ فیصلہ بھی درست نہیں تھا, اس فیصلے کو انڈو کیا جانا چاہیے تھا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے کے اوپر ججمنٹ اس وقت دی جب 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے صرف چند ہی دن کی دوری تھی اور وہ ریٹائر ہونے والے تھے. تو انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اور نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ اپنی جو بھی ان کی بیسٹ ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں انصاف کریں گے. انہوں نے کہا میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے 63A کا فیصلہ بھی کر جاؤں تاکہ یہ معاملہ یہاں سنبھالا جائے. تو دیر آر سو مینی کنٹروورسیز انوالوڈ جس نے ہماری سیاست اور جمہوریت کو بہت متاثر کیا. متنازع فیصلے عام طور پہ ان کی ٹائمنگز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو انڈو کرنا. پی ٹی آئی کی اس وقت آپ کیا حیثیت دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی چانس بچا ہے آگے؟ وہ کس طرح سے افیکٹ ہونے والے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ تحریک انصاف کی سیاست جو ہے انہوں نے اس کو خود کافی نقصان پہنچایا ہے. عام طور پر جب نواز شریف کی بھی حکومت گرائی جاتی تھی, اسٹیبلشمنٹ گراتی تھی اور بناتی تھی, یہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہے. اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے یہ ایک نئی خبر ہوگی
کہ میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بنائی تھی اور گرائی تھی، یہ ماضی قریب کی جتنی حکومتیں تھیں ان کی حمایت سے ہی آئی تھیں اور ان کی مخالفت سے ہی گری ہیں، جس میں عمران خان کی حکومت بھی تھی، ان کی حمایت سے بنی تھی، ان کی مخالفت سے گر گئی۔ ابھی سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ تھی کہ ان کے پاس 2-3 اپرچونٹیز آئی تھیں عمران خان کو جیل سے نکلوانے کے لیے۔ ایک اپرچونٹی وہ تھی جب ٹرمپ نے ابھی صدارت کا حلف لینا تھا، ٹرمپ کے صدارت کے حلف لینے سے پہلے دباؤ میں تھے اسٹیبلشمنٹ بھی اور موجودہ حکومت بھی کہ واشنگٹن سے پتہ نہیں کس قسم کا دباؤ آئے گا عمران خان کے لیے، کیونکہ ٹرمپ اور عمران خان وہ جو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد تاثر یہ تھا کہ وہاں سے دباؤ آئے گا۔ کچھ کانگریس مین، انتظار بھی تھا، کچھ کانگریس مین اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر رہے تھے، جس سے یہاں ایک ایکسپیکٹیشن بلڈ ہو رہی تھی کہ وہاں سے انٹرفیئرنس ہوئے گی۔ وہ فرسٹ اپرچونٹی تھی کہ وہ 20 جنوری سے پہلے عمران خان نے جو بھی ارینجمنٹ کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کر لیتے، وہ موقع تھا، دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک کی گنجائش موجود تھی۔ وہاں عمران خان نے سوچا نہیں اب تو مجھے سپورٹ ملنے والی، مجھے ان کی بات کیوں ماننی ہے، تو وہ موقع انہوں نے ضائع کر دیا۔ دوسرا موقع جو پیک پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ تھی، وار تھی 6 اور 7 مئی کی جو درمیانی رات تھی، وہ دوسرا موقع تھا جب دونوں طرف خواہش موجود تھی۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی، فوج کی حمایت کی کھل کے اس جنگ میں انڈیا کے خلاف، بھی انتظار تھا، اور ٹویٹر بند تھا، ٹویٹر کھول دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کھل کے، پاکستانی ہیں ظاہر، پاکستان کے دشمن تھوڑی ہیں، انہوں نے پاکستان اور پاکستانی فوج کی حمایت کی۔ وہ دوسرا موقع تھا عمران خان کے لیے کہ اس وقت وہ اسپیس لے لیتے اور اس جیل سے نکل جاتے، اور ان کے لیے آپشن کیا تھی وہ اوپن سیکرٹ ہے۔ آپشن یہ تھی کہ ان کو ٹیمپریریلی ریلیف ملتا کسی کورٹ سے، ہائی کورٹ وغیرہ سے، ضمانت ہوتی، اور وہ کسی ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں نتیا گلی میں کہیں جا کے CMNXC میں بیٹھ جاتے، 4-6 مہینے 8 مہینے میں کیس کا فیصلہ ہوتا، اور پھر سیاست کھیلتے رہتے۔ انہوں نے پھر سوچا کہ نہیں اب تو بڑا اچھا موقع ہے، اب تو میں پاورفل ہو گیا ہوں۔ لیکن ایکچولی یہ اپرچونٹیز جب آپ مس کر دیتے ہیں تو جب اسٹیبلشمنٹ ٹو پاورفل ہو اور وہ حاوی ہو، اور ابھی تو پوزیشن یہ تھی کہ انڈیا کو فوج نے شکست دی ہوئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا وزن بڑھ چکا تھا۔ ٹرمپ بلا کے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو 1-on-1 لنچ کروا رہا ہے، اسے گریٹ مین اور پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں، تو اس میں عمران خان بیک گراؤنڈ میں چلے گئے۔ پارٹی ان کی اگر اس میں سے 90 بندے ہیں تو اس میں سے 89 لوگ وہ ہیں جو کوئی شام میں اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ڈال رہا ہے، کوئی صبح جب بھی ڈال رہا ہے، کوئی رات کو چھپ کے جب بھی ڈال رہا ہے، کیونکہ لڑائی والی کیفیت میں اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانی سیاست میں عام طور پر کوئی بندہ سروائیو نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہ لوگ جو ایک پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز سے اچھے سے واقف ہیں، وہ اتنا بگاڑ یا اتنی کنفرنٹیشن نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ یا ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہوں یا وہ جیلوں میں پڑے ہوں، تو وہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان کی پوزیشن اگر آج کی تاریخ میں پوچھیں تو کمزور ہے، کل کیا ہوگا یہ انپریڈکٹیبل ہے۔ لیکن اگر اس وقت یہ باتیں ہو جاتی ہیں اور ان موقعوں کا فائدہ اٹھا لیا جاتا تو کیا وہ ڈیل کے زمرے میں نہیں آتا، جو بار بار عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے، میں ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا؟ یہ کہنے کے لیے باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، سلوگن کے لیے، اپنے فالوورز کو قائل کرنے کے لیے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ وہ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ فوج سے۔ تو فوج سے بات کرنے کا کوئی لیگل پیرامیٹرز میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ جیل میں بند ہوں تو آرمی چیف سے آپ بات کریں گے اور باہر آئیں گے تو وہ ڈیل نہیں ہوگی، وہ ڈیل ہی ہوگی۔ DGISPR نے آج ایک بیان دیا ہے PTI کو ہی انہوں نے مینشن کرتے ہوئے کہ جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ حکومت سے جا کے کرے، ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نان فنکشنل ہے وہ، لیکن بظاہر آگے تو وہی ہے نا، پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، پاور اس موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے، اور جتنی تھی بھی وہ اس انڈیا پاکستان جنگ کے بعد اس کا توازن جو ہے وہ پنڈی کے حق میں بڑی طرح شفٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اسلام آباد والا یہاں پہ ہے اور پنڈی والا پلڑا وزن سے اب یہاں پہ آ گیا ہوا ہے، وہ بیلنس نہیں ہے۔ اس کا آپ کو سب سے بڑی ریفلیکشن اس لیے ملتی ہے کہ ٹرمپ کو اگر فیلڈ مارشل سے لنچ پہ انہوں نے انوائٹ کرنا تھا تو ساتھ پرائم منسٹر، فارن منسٹر یا ڈیفنس منسٹر کسی کو بٹھایا نہیں انہوں نے۔ پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل کے ساتھ DGISI بیٹھے ہوئے تھے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں طاقت کا مرکز کون سا ہے۔ فوج کو سیاست میں آنا نہیں چاہیے، لیکن پاکستان کے 70-80 سالوں میں فوج سیاست سے باہر ہے بھی نہیں ہے۔ جو حکومت آئی جو گئی اس میں ان کا رول رہا ہے۔ بہت اچھا ہو کہ ہم یہ اپنی جو داخلی فالٹ لائنز ہیں نا کسی طریقے سے ان کو سمیٹ لیں، خاص طور پر ایرانین سچویشن کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے
کہ یہ اچھی اپروچ نہیں ہے کہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگایا جائے. عمران خان نے لگایا اپنی طاقت کا بار بار غلط اندازہ لگایا. جب وہ جنرل باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے تو اس وقت بہت پاپولر تھے. اس وقت بھی اپرچونٹی تھی کہ کئی نئے آرمی چیف آئے ہیں, ان سے بگاڑ نہ پیدا کریں, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور گریجولی اس چیز کو فیز آؤٹ کرتے ہوئے پیچھے چلے جائیں, نارمل جو پالیٹکس ہے اس کے اندر واپس آ جائیں. لیکن اپنی طاقت کو بار بار غلط اندازہ لگانا درست نہیں ہے. پاکستان میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ابھی تک میں نے جو ریسنٹ 25-30 سال میں انتخابات ہوتے دیکھے ہیں, اس میں ان کی حمایت کے بغیر کوئی بندہ مرکز میں حکومت نہ بنا پاتا ہے اور نہ ان کی مخالفت کے بغیر وہ حکومت گر پاتی ہے. تو یہ ریالٹی ہے. عمران کو بھی پتہ ہے 18 میں اسی طریقے سے آئے تھے, 18 میں ان کو مکمل حمایت دی گئی تھی. جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پنجاب میں نون لیگ کے ساتھی تھے ان کو توڑ کے ایک پورا گروپ کریٹ کیا گیا تھا جس نے عمران خان کی جماعت کو جوائن کیا, اور پھر بھی ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی. تو پھر باقی سیٹیں پوری کرنے کے لیے کراچی سے ان کو 14 سیٹیں جو کسی زمانے میں MQM جیتی تھی وہ پلیٹ میں رکھ کے PTI کو دی گئی تھی. ابھی وہی 14 سیٹیں جو تھیں وہ 17 کی شکل میں MQM کو واپس دے دی گئی ہیں. تو اب وہ PDM کی ایک PDM 2.0 آپ کو پاس نیا سیٹ اپ آ گیا. تو دس از ہاؤ پاکستانی پالیٹکس از آپریٹنگ. وہ عمران کو بھی پتہ ہے, نواز شریف کو بھی پتہ ہے. نواز شریف دستخط کر کے 10 سال کی ڈیل کر کے جدہ گئے تھے, لوگ کہتے تھے واپس نہیں آئیں گے, واپس آئے نا پاکستانی سیاست میں. تو عمران خان کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا اباؤٹ پاور پالیٹکس, اس کے اندر کچھ فلاز ہیں, انہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم کا بھی اس میں ہاتھ ہے جو دماغ میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ وی آر ویری پاورفل؟ جو الٹیمیٹ ڈیسیژن ہے وہ عمران لیتا ہے. عمران کو کوئی دوسرا بندہ اگر قائل کر سکتا ہے اس 25 کروڑ لوگوں میں تو وہ ان کی اہلیہ جو موجودہ اہلیہ ہیں ان کی بشرا بی بی صرف وہ قائل کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی گنڈا پور ملتا ہے, کوئی گوہر بیرسٹر گوہر ملتے ہیں, وہ ان کی سن لیتے ہیں لیکن سناتے اپنی اور کرتے بھی اپنی ہیں. مانتے صرف ایک کی ہیں اور اس کا نام بشرا بی بی ہے. اچھا جی, اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں تو آج کل وہ بڑے مہربان نظر آ رہے ہیں, کسی حد تک باتوں کی حد تک تو نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کی بھی تعریف, انہوں نے کہا آئی لو پاکستان. پھر فیلڈ مارشل سے ملاقات بھی کی, لنچ پہ بھی ملے, انہیں بھی کہا کہ گریٹ مین, ہی از اے گریٹ مین. ایک جملے میں کچھ 4 دفعہ تو انہوں نے ان کو گریٹ مین کہا. تو اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے کافی تشویش لاحق ہوتی ہے. ایک طرح سے تو خوشی ہوتی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ US پریزیڈنٹ پاکستان کے آرمی چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ گریٹ مین, گریٹ جینٹل مین, ویری امپریسو, تو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ دہلی کے اندر بہت تکلیف ہو رہی ہوگی امت شاہ کو, مودی کو, اس پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں. لیکن ایک کسی زمانے میں کوئی مووی دیکھی تھی تو اس میں وہ ایلین زمین پہ آ جاتا ہے تو وہ باقی اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے کہ سم ادر مووی, وہ اس میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جب یہ انسان بولیں کہ آئی لو چکن تو اس سے یہ نہیں سوچنا کہ اس کو چکن سے بڑی محبت ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس دن یہ چکن کو کھانا چاہتا ہے. تو جب ٹرمپ کہتا ہے آئی لو پاکستان تو مجھے کافی تشویش ہوتی ہے کیونکہ پاکستان اور US کی ریلیشن شپ بڑی ٹرانزیکشنل رہی ہے. ہمارے اس علاقے میں جب بھی ان کے فارن پالیسی گولز ہوتے تھے نا تو وہ اس وقت ہمیں اپنا فرنٹ لائن الائی بنا لیتے تھے, بہت محبت کرتے تھے ہم سے. یہ 60s سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. سیٹو اور سینٹو تھیں, اس کی پوری تاریخ تو مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی. لیکن افغان جہاد کے دنوں میں جب یہ سوویت یونین آ گیا افغانستان کے اندر تو یہ پاکستان میں انہوں نے جہادی تیار کروائے. یہ جتنے عرب مجاہد ہیں نا, اسامہ بن لادن سمیت, ان ساروں کو CIA ریکروٹ کر کے پاکستان لائی تھی. پاکستان نہیں لایا ہوا, ایسا ہی نہیں لائی ہوئی. اچھا, CIA ریکروٹ کر کے لائی ہوئی ہے اور اس کی فنڈنگ ویسٹ نے اور عرب ممالک نے کی تھی کیونکہ سوویت یونین کو افغانستان کے اندر روکنا تھا. یہ کئی ہزار عرب مجاہدوں کو اسامہ بن لادن سمیت, میں ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسامہ بن لادن سمیت ان ساروں کو CIA ریکروٹ کر کے پاکستان لائی تھی اور ہم فرنٹ لائن لائی تھے. ہماری زمین پہ ان لوگوں کو لانچ پیڈ ہماری زمین بنی, ان کو ٹریننگ بھی ہم نے دی اور پھر یہیں سے انہوں نے لانچ کیے وہ اٹیکس جو سوویت آرمی کے خلاف تھے. جیسے ہی سوویت یونین کی فوج کو وہاں شکست ہونا شروع ہوئی اور ریڈ آرمی کا لاسٹ سولجر افغانستان سے واپس سوویت یونین گیا, اسی دن سے وہ پریسلر امینڈمنٹ جو امریکہ لے کے سالوں سے اپنی کتابوں میں بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف, انہوں نے سینکشنز لگانی شروع کر دی. پریسلر امینڈمنٹ لگا دی, گلین امینڈمنٹ لگا دی, کام پورا ہوا تو بدل گیا, کام پورا ہو گیا. اور پھر دوبارہ آپ آ جائیں 9/11 ہوا. 9/11 جس نے بھی کیا تھا یہ امریکہ کو بھی پتہ اور کرنے والوں کو بھی پتہ, پاکستانی اس میں کوئی نہیں تھا, نہ پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی تھی. افغانستان میں بیٹھ کے کسی نے پلان کیا, عرب تھے وہ سارے جو کرنے والے تھے, پاکستان کی دوبارہ مدد کی ضرورت پڑی.
تو پاکستان کو انہوں نے دوبارہ امبریس کیا, بولا پاکستان ہمارا میجر نان نیٹو ایلائی ہے. یہ تو سب سے زیادہ اس وقت جو سب سے امیزنگ ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو جتنی محبت وہ کسی زمانے میں جنرل ایوب سے کرتے تھے, پھر جنرل ضیاء سے کرتے تھے جہاد افغانستان میں, اتنی ہی محبت ان کو جنرل مشرف سے اچانک ہو گئی. یہ وہی جنرل مشرف تھے جب بل کلنٹن انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو وہ پاکستان آنے پہ تیار نہیں تھے کہ پاکستان میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے. تو انہوں نے پارلیمان سے ایڈریس کرنا پریفر کیا تھا کہ جنرل مشرف کے ساتھ انٹریکشن ان کو پسند نہیں تھا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے. وہی جنرل مشرف پھر ان کے سب سے بڑے اتحادی تھے, سب سے روبسٹ الائی تھے ان کے. اور جیسے ہی افغانستان والے معاملات میں 7-8 میں ان کو دشواری پیش آنی شروع ہوئی تو پھر وہ کہتے تھے کہ پاکستان لائن کے دونوں طرف کھیلتا ہے. اور ابھی بھی جب ان کی فورسز یہاں سے افغانستان چھوڑ کے واپس گئی ہیں, اس حالت میں گئی تھی کہ آخری ان کے جو سولجرز تھے ان کو US ایمبیسی کی چھت کے اوپر سے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو کیا تھا, ایویکویٹ کروایا تھا. اور وہ جو جہاز اڑ رہا ہے کابل ایئرپورٹ سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پروں سے بھی چمٹے ہوئے ہیں اور ٹائر بھی پکڑے ہوئے ہیں. اس حالت میں افغانستان چھوڑ کے گئے تھے, لیکن سب سے زیادہ پابندیاں پاکستان پہ تھیں. تو اب ٹرمپ جب اچانک کہتے ہیں کہ آئی لو پاکستان, گریٹ جینٹل مین, ویری امپریسو, تو مجھے تھوڑی تشویش ضرور ہوتی ہے کہ ان کے اس علاقے میں کوئی ایسا ہڈن ایجنڈا نہ ہو, کوئی فارن پالیسی گولز نہ ہو جو ہمیں آئندہ چند ہفتوں میں پتہ چلیں, کیونکہ مڈل ایسٹ کی سچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. بالکل کچھ ممالک دباؤ میں آنے والے ہیں. جو ابراہیم ایکارڈز, جس میں انہوں نے پہلے UAE اور قطر اور کئی دیگر ممالک کے ریلیشن شپ جو تھے اسرائیل سے ڈیولپ کرائے. سعودی عربیہ جا کے بھی ٹرمپ نے یہ بات کی تھی ابراہیم ایکارڈ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ممالک بھی اس میں آئیں. اور میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کے اوپر وہ دباؤ بڑھنے والا ہے. اور جب وہ ٹرمپ انتظامیہ کو بہت زیادہ محبت ہو رہی ہو نا پاکستان اور سعودی عرب سے یا دیگر مسلم ممالک سے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی پیش بندی کر لینی چاہیے کہ یہ دباؤ کہیں آگے نہ منتقل ہو جائے. تو وی شوڈ بی ریڈی. ایران اسرائیل اگر ہم کنفلکٹ کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اب ڈائریکٹلی تو USA جو ہے وہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن ان کے اسی طرح جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اڈے وہاں پر موجود تھے, اور جب US نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد وہ تمام تر جو نشانہ بنے وہ قطر بنے, اور اسی طرح جو دوسری مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس تھیں ان کے اوپر حملے ہوئے US کے اڈوں کے اوپر. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ ہو سکتی ہے محبت کی وجہ؟ جو قطر کے امریکن ایئر بیس کے اوپر اٹیک تھا وہ فکسڈ میچ تھا. فکسڈ میچ اس طرح تھا کہ ایران نے ان کا کچھ عرصہ پہلے ایک ان کے جنرل اسیسینیٹ کر دیے تھے امریکن نے, جنرل سلیمانی. اس کے جواب میں بھی انہوں نے یہ جو امریکہ کا اڈا تھا نا قطر میں, اس کے اوپر میزائل وائل پھینکے تھے. لیکن میزائل پھینکنے سے پہلے انہوں نے امریکی انتظامیہ کو بتا دیا تھا کہ ہم میزائل وائل پھینکنے والے ہیں, خالی جگہ پہ گرے تھے. ان کے فورسز انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. ابھی دوبارہ انہوں نے وہی کام کیا کیونکہ انہوں نے B2 لا کے تو وہاں سے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم فردو, اصفہان اور وہ نتنز والی فیسلٹی کے اوپر گرائے تھے. تو ان کو اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنا تھا, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کو قطر والی بیس کے اوپر ہم میزائل پھینکنے لگے ہیں. 14 آپ نے بم گرائے تھے تو 14 ہم میزائل پھینکیں. تمام تر فیس سیونگ تھی. یہ فکسڈ میچ تھا, میں اس کے لیے ٹرم یوز کرتا ہوں فکسڈ میچ. آپ کو پتہ ہے فکسڈ میچ پہ پہلے آپ رزلٹ طے کر لیتے ہیں کہ کیسے ہونا ہے, پھر صرف آپ ایک در سے گیند پھینکتے ہیں, وہ ہوا میں بلہ کا ماتا چکا ہو جاتا ہے. اور پھر ان حملوں کے فوری بعد جو ہے وہ US پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیل اپنی فوجیں واپس بلائے, دوبارہ سے کوئی میزائل اسٹرائک نہیں ہونی چاہیے. جو اسرائیل کا اٹیک تھا وہ ایک بہت بڑا ایگریشن تھا ایران کے خلاف. ایران ایک سوورن کنٹری ہے اور NPT جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کے اوپر اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اس کا پروگرام ابھی تک سویلین یوزز کے لیے ہی تھا, کوئی ایسی ثبوت یا شواہد موجود نہیں تھے IAEA کے اپنی اسٹیٹمنٹس کے مطابق بھی کہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. لیکن وہ بم بنانے کے قریب بھی نہیں تھے. بم بنانے کے لیے, نیوکلیر ڈیوائس بنانے کے لیے آپ کو ابو 80% ہو جائے تو وہ کروڈ سا بم بن جاتا ہے. لیکن یہ جو وار ہیڈز وغیرہ بنتے ہیں ماڈرن, یہ ابو 90% 94% پہ آپ جاتے ہیں انرینجمنٹ میں پھر بنتے ہیں, وہ بلو 60% پہ ہیں. تو بم کہاں سے آ گیا ان کو؟ تو یہ تو اگریشن جو تھا نیتن یاہو کا, یہ شدید ترین الفاظ میں قابل مذمت ہے. انہوں نے پہلے عراق کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا تھا آج سے کئی دہائیاں پہلے. اب دوسرا مسلم کنٹری تھا جس کے پاس نیوکلیر پاور تھی, ایران. نیوکلیر پاور اس سینس میں کہ وہ اس پہ کام کر رہے تھے, اس کا انہوں نے ڈسٹرائے کیا. نارتھ کوریا کے پاس بھی تو نیوکلیر پروگرام ہے, انہوں نے تو ڈیوائس بھی ٹیسٹ کی ہوئی ہے, ادھر کیوں نہیں گئے؟ تو اب پیچھے ایک ملک باقی ہے پاکستان,
جس کے متعلق میری شدید اپریہنشنز ہیں, خدشات ہیں اور تحفظات ہیں کہ ان کے لانگ ٹرم جو پلانز ہیں اسرائیل کے اور انڈیا کے, یہ پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے ہیں. اور ایران کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے بامبنگ کر کے اس کی جو بھی رئی کھئی کثر تھی, اس کی ایئر فورس تو بیچارے کی پہلی بہت کمزور ہے, 35-40 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں, تو وہ بھی ڈسٹروائے کر دی, ایئر اسٹرپس ڈسٹروائے کر دی. تو مسلم ممالک میں جو ایک فورس ہے, نیوکلیئر پاور ہے, یا جس کی 10 لاکھ توانا تگڑی فوج ہے, جس نے ابھی انڈیا کو بھی مارا ہے, وہ پاکستان ہے. یا دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو ایک ہمارا پوری مسلم امہ کا ایک مرکز ہے محبت کے لیے, وہ ہے سعودی عربیہ. اور ایک سیکنڈ آپ کی جو پاور ہے اس ریجن کے اندر وہ ہے ٹرکی. تو سعودی عرب, ٹرکی اور پاکستان یہ نیتن یاہو اور مودی جیسے لوگوں کے نشانے پر ہوں گے. ہمیں تینوں کو مل کے اپنی حکمت عملی بنانی پڑے گی, اور چائنا کے ساتھ مل کے ان تینوں ممالک کو اپنا ایک سیکورٹی الائنس بنانا پڑے گا. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی ایک جنگ لڑ چکے ہیں جس کے اندر کوئی ایسا, ہم اس کو نتیجہ خیز جنگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بس ہم سیز فائر کی طرف چلے گئے. نتیجہ خیز تو ہے, ہم نے جیتی ہے وہ ہارے ہیں, یہ نتیجہ ہے, اس میں تو کنفیوژن ہی نہیں ہے. بالکل, لیکن سیز فائر کی طرف ہم 2-3 دن کے بعد ہی چلے گئے تھے, اور وہاں پہ بھی US پریزیڈنٹ جو ہے انڈیا کو مار پیٹی تو اس کے بعد انہوں نے درخواست کی واشنگٹن میں, اور وہ درخواست جو تھی وہ ہمارے پاس بھی آئی. ہم تو کہتے تھے ہم جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے, اس نے اٹیک کیا اس لیے سیز فائر ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے بھڑاس نکالنے کے لیے دوبارہ آ سکتے ہیں؟ مجھے شدید خطرہ ہے وہ دوبارہ آئے گا, کیونکہ جیسے ایک سانپ کو آپ مارے نا اور وہ مرے نہیں, زخمی ہو جائے, تو زخمی سانپ ڈسنے کے لیے دوبارہ آتا ہے. تو مودی کے متعلق میرے خیالات یہی ہیں. اسرائیل کے ساتھ کوئی الائنس بن سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ دوست ممالک تو ہیں اسرائیل اور انڈیا. انڈیا کے اوور آل جو آپ عوام کی بات کریں نا, تو وہ ایک ان کا اور سٹائل ہے. میں بہت سے جرنلسٹوں کو, ہم انٹرنیشنل فورم پہ ملتے ہیں, بہت اچھے پروفیشنلی کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اچھے سے پیار سے ملتے ہیں, لیکن جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے یہاں وہ TTP پیدا ہو گئی ہوئی ہے, مودی اس اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, RSS والے اسکول آف تھاٹ کو. تو میں اس کو میجورٹی آف انڈین پاپولیشن سے اس کو علیحدہ کنسیڈر کرتا ہوں. وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس کا باقی اس کی 1.25 ارب یا 1.5 ارب کی آبادی سے مختلف سوچ ہے. وہ مسلمانوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا. اپنے ملک میں بھی زندہ نہیں. جب چیف منسٹر تھا گجرات کا تو اس نے 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, اسے بچر آف گجرات کہتے تھے. امریکہ نے اس کا امریکہ میں داخلہ بند کیا ہوا تھا, بین تھا اس کے اوپر, ٹریول ایڈوائزری تھی, وہ امریکہ سفر نہیں کر سکتا تھا. وہ تب ہٹی تھی جب وہ وزیر اعظم منتخب ہو گیا تھا انڈیا کا. تو یہ نیتن یاہو اور مودی یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں, اور وہ مسلمانوں کو, جیسے غزہ میں 55,000 مسلمان اس نے شہید کر دیے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے, اس سے سویلائزیشن کو خطرہ ہے. نسل کشی میں تو نیتن یاہو ملوث ہے, خطرہ ایران سے ہے. تو یہ ایک ہی طرح کا مودی ہے اور اسی طرح کا نیتن یاہو ہے. ان دونوں سے بچنے کے لیے ہم 3 ممالک کو, میں بہت آج کل بار بار کہتا ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے, پاکستان, ٹرکی اور سعودی عربیہ. پاکستان کے پاس ڈیفنس انڈسٹری اور ڈیفنس اکوپمنٹ بنانے کی صلاحیت موجود ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. سعودی عرب کے پاس, قطر کے پاس بہت لیکوڈیٹی ہے. ٹرمپ کو ابھی انہوں نے 1,500 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ دی ہیں, 1.5 ٹریلین کی سعودی عربیہ نے اور 1.5 ٹریلین کی قطر نے. تو ہم چائنیز ٹیک کو لے کے, جیسے JF-17 ہم نے بنایا, ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں پاکستان میں. تو سعودی عرب اور قطر اور ٹرکی, ان سارے ممالک کو اگر اپنا دفاع مضبوط بنانا ہے, ناقابل تسخیر بنانا ہے, یہودیوں کے اور یہ نیتن یاہو جیسے لوگوں سے اپنے ملک اور اپنے عوام کو اور اپنی انڈسٹری کو اور اپنے انفراسٹرکچر کو تباہی سے بچانا ہے, تو ان کو چاہیے آگے بڑھے اور پاکستان اور چائنا کے تعاون سے ہم یہاں ڈیفنس انڈسٹری سیٹ اپ کریں اور ان ساروں کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنائیں. یہی وے فارورڈ ہے, دنیا بدل گئی ہے. ٹرمپ نے الیکٹ ہونے کے بعد فوری طور پر مڈل ایسٹ کا بھی دورہ کیا تھا, سعودی عرب بھی گئے, اور ڈفرینٹ جو ہیں انہوں نے آپ کہہ لیں کہ آپس میں ڈیلز کیں, اور اس حوالے سے بات چیت ہوئی کہ مزید تعلقات کو بڑھایا جائے گا, جہاں پر ابراہیم اکارڈ کی بھی بات کی تھی صدر ٹرمپ نے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد جب وہ واپس آ گئے, ڈیلز ہو گئیں, اور اس کے بعد پھر ایک دم سے مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ چھڑ گیا, ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے. دیکھیے, ٹرمپ جو ایران کے اوپر اسرائیلی حملہ ہے اس کی اس نے حمایت کی تھی, اس نے مخالفت تو کی نہیں تھی. وہ تو کہتا تھا کہ ایران انکنڈیشنلی سرنڈر کرے, یہ ریپیٹڈلی کہتا تھا کہ سرنڈر کرو, یوں ہاتھ کر کے کہتا تھا ایران سرنڈر کرے انکنڈیشنلی. تو وہ تو کمپلیٹلی ایران کو اسرائیلی حملے کو سپورٹ کر رہا تھا. ساتھ وہ کہتا ہے مجھے نوبل پیس پرائز بھی دو.
55,000 لوگوں کو غزہ میں شہید کر دیا گیا. وہ اس کے اوپر بھی آنکھیں بند ہیں. ایرانین حملے کو وہ سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ دنیا اس سے محفوظ ہو گئی ہے. ایران والے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسٹروائے کر کے دنیا محفوظ ہو گئی ہے, لیکن نیتن یاہو کے جو ایٹمی پروگرام ہے اس سے دنیا محفوظ ہے, جو دنیا میں اٹیک کرتا ہے, کبھی عراق کے اوپر, کبھی غزہ میں 55,000 لوگوں کو شہید کرتا ہے. تو اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. وہ بزنس مین ہے, وہ ڈیلز کرتا ہے, یہ اس کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے. انکنونشنل قسم کا وہ یو ایس پریزیڈنٹ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ابھی وہ اس نے 100-150% پہلے ٹیرفس عائد کر دی تھی چائنا کے ساتھ, اب وہ کہتا ہے میں نے چائنا سے ڈیل کر لیا. شی از اے گریٹ مین. وہ پریزیڈنٹ شی کو بھی کہتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ مین. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر خطے میں طاقت کا توازن تو ہونا چاہیے, تو پھر ایران کے اوپر سینکشنز کیوں, جب اسرائیل کے پاس نیوکلیئر بامس بھی ہیں, ان کے پاس میزائلز بھی ہیں, اور وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویسٹرن ڈبل سٹینڈرڈز ایک مسلم کنٹری کے پاس ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں اس سے دنیا کو خطرہ ہے, لیکن نارتھ کوریا اور اسرائیل کے ایٹمی پروگرام سے دنیا کو خطرہ نہیں ہے. اس سب کے بعد وہ پیس میکر ہیں؟ پیس میکر وہ ہیں ہی نہیں ہے. وہ تو اپنا انفورس کرنا چاہتے ہیں, اپنی پاور, اپنی ول دنیا پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ابھی یورپین یونین جب ان کو روس اور یوکرین والی وار میں ان کی مدد درکار تھی تو وہ ان کے ساتھ تھی. اب ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ اس کی سپورٹ کرے, تو انہوں نے یورپین یونین پہ بھی ٹیرس لگا دیے ہوئے, کیونکہ وہ وہاں پہ اب ان کے آبجیکٹیوز چینج ہو گئے. تو نوبیل پرائز فار پیس کے دعوے دار ہیں وہ, جو پاکستان نے ان کو ٹرمپ تو ہے, وہ ملے یا نہ ملے یہ تو بات کی بات ہے. میرا دل کرتا ہے مجھے نوبل پیس پرائز مل جائے, تو ٹرمپ کا کر رہا ہے نا, اس کو مل جائے, تو خواہش ہے اس کی. لیکن پاکستان کی طرف سے بھی یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے. پاکستان نے آئی تھنک ویری بیڈ ٹائمنگ جس میں ہم نے اس کو سپورٹ کیا کہ اس کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. ٹرمپ نے پاکستان کے لیے ایک اچھا کام کیا جب اس نے انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا کہ سیز فائر کرو ٹرمپ کے اوپر. وہ ان کے تھے نا راہل گاندھی جو کانگریس کے لیڈر ہیں, اس نے ایک جلسے کے اندر کھڑا ہو کر کہا کہ ٹرمپ کا فون آیا, نریندر سرنڈر, تو نریندر نے کہا یس سر, جی حضور. تو وہ اس نے کیا, نریندر سے سرنڈر کروایا ٹرمپ نے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ اسے پاکستان کا ہائیسٹ سیولین ایوارڈ دے دیتے, کیونکہ اس نے پاکستان کے لیے اچھا کام کیا. ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی, 2 نیوکلیئر پاورز تھیں, لڑائی بڑھ جاتی تو معاملات خراب ہو جاتے, تو ہم اس کو نشان پاکستان دے دیتے اس کی اس خدمت کے صلے میں پاکستان کے لیے. لیکن ابھی اس وقت ان تمام تر معاملات پہ بولنے کی ضرورت تھی پاکستان کو کہ نوبیل پرائز فار پیس کے لیے ان کو نامزد کیا جلدی کہہ کے کچھ انتظار کر لیتے تو اچھا تھا, کیونکہ ایک طرف ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہو جس کو ٹرمپ سپورٹ کر رہا, اور ہم کہیں اسے پیس پرائز دے دو, تو بات بنتی تو نہیں ہے, درست نہیں تھا, ویری بیڈ ٹائمنگ. اچھا, پاکستان کی طرف سے کس کی خواہش تھی کہ ان کو نوبیل پرائز فار پیس دیا جائے؟ پاکستان میں سب کی خواہش ہوگی جو لوگ حکومت میں یا طاقت میں ہوتے ہیں. میرے اور آپ جیسے لوگوں کی نہیں ہوتی, یہ حکومت اور طاقتور لوگوں کی ہوتی ہے, کیونکہ انہیں واشنگٹن کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. نہ مجھے واشنگٹن کی سپورٹ چاہیے نہ آپ کو. اگر آپ کو ویزا چاہیے تو ہو سکتا ہے آپ اس کی سپورٹ کریں, ادروائز یہ طاقتور لوگ کرتے ہیں جن کو کرسی اپنی بچانی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے واشنگٹن سے بنا کے رکھنی چاہیے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت مزیدار باتیں اور ہم نے بڑی بریف ڈسکشن کر لی بہت چھوٹے سے ٹائم میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا.